ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام معاملات کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر تھا، میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ ہم سب چل رہے تھے، یعنی اور بھی افراد ساتھ تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، یعنی ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے آسان کر دے وہ اس کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، میں تمہیں اس معاملہ کی جو اصل اور اس کا جو ستون ہے اور اس کی جو عظمتیں ہیں وہ نہ بیان کروں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ کی اصل اسلام ہے اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور اس کی عظمت اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور پوری عمارت میں ستون کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ اہل علم و دانش سے مخفی بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو پھر ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے کام کاج، اپنے اہل و عیال، دیگر مصروفیات پر نماز کو فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ کوئی عمل
نماز سے بڑھ کر اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو ذکر اللہ آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد، یہاں جو ذکر اللہ آیا ہے یہ اس ذکر اللہ سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ لہذا جو اپنے مال مثلا خرید و فروخت ہے یا پیشے ہیں یا اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت اختیار کرتا ہے اور نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، کہا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ نماز ہے۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ نجات پائے گا اور فلاح پا جائے گا، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو فرمایا وہ شخص رسوا ہوگا اور برباد ہو جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہی احادیث مبارکہ میں بھی نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کے فضائل، نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی، جن سے بخوبی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کے حق کو معمولی جانتے ہوئے ان میں سے کسی کو ضائع نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اسے عذاب دے چاہے اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، جو چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے دور کر دیا جائے، یعنی وہ کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے، اسے چاہیے کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرے۔ اور یاد رکھیے نجات پانے والا شخص کون ہے؟ قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت کا مستحق ہے، جہنم سے دور ہے، فرمایا فَقَدْ فَازَ، یہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنیں، پابندی وقت کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض میں سے ایک فرض، شرائط میں سے ایک شرط تکبیر تحریمہ، اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، آپ سماعت فرمائیے۔ تکبیر تحریمہ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں سے بھی اسے شمار کیا جاتا ہے، یعنی فرائض نماز میں سے بھی ہے اور شرائط نماز میں سے بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ مطلب اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرنا۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ جب نماز کو شروع فرماتے تو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے، اور حکم بھی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب تبارک و تعالی کا نام لے کر نماز کو شروع کرے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، اور نماز کی شرائط میں سے بھی ایک شرط ہے، اور شرط اس کو کہتے ہیں کہ جو اگر نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا، جیسا کہ ایک کلیہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب فرض ہی نہیں پایا جائے گا تو نماز کی ابتدا بھی نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسے شرائط نماز سے بھی رکھا گیا ہے اور اسے فرائض نماز میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ آئیے ایک سوال میں اس میں شامل کرتا ہوں، نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، تو کیا صرف اللہ کہنا ہی فرض ہے یا مکمل اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے؟ اور یوں ہی کیا اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ میں سے ہو، کیا وہ اگر کہہ لیا جائے، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر نہ کہی جائے اور ایسا لفظ کہہ لیا جائے جو خالص تعظیم الہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، کیا اس سے بھی نماز شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیے تکبیر تحریمہ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں سے بھی اسے شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ خالص تعظیم الہی پر مشتمل الفاظ سے نماز کو شروع کرے، اسی سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مثلا اللہ اجل، یا اللہ اعظم، یا اللہ کبیر، یا اللہ الاکبر، یا اللہ الکبیر، یا الرحمن اکبر، یا اللہ الہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا الحمدللہ، یا لا الہ غیرہ، یا اس کی جگہ تبارک اللہ۔ یہ سب کے سب الفاظ ایسے ہیں جو خالص تعظیم الہی پر مشتمل ہیں۔ یا صرف اگر کسی نے یوں کہا اللہ اور اکبر نہ کہا تو کیا اس سے بھی نماز شروع ہو جاتی ہے؟ تو اس پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے، یعنی خالص تکبیر اس طرح کی کہنا کہ جس میں تعظیم الہی موجود ہو، یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جو خالص تعظیم الہی پر مشتمل ہو، جیسا کہ یہ الفاظ آپ نے سماعت کیے، ان سب سے تکبیر تحریمہ کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر لفظ اللہ اور اس کے ساتھ اکبر کہنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ عمدن لفظ اللہ اکبر چھوڑ کر کوئی اور لفظ کے جو خالص تعظیم الہی پر مشتمل ہو وہ استعمال کرنا، یا صرف اللہ اس میں جلالت کہنا اور اکبر کو چھوڑ دینا، کہا کہ یہ واجب کا ترک ہے اور اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب نماز کی ابتدا کریں، خالص تعظیم الہی پر مشتمل الفاظ اگر استعمال کیے گئے، فرض اگرچہ ادا ہو جاتا ہے لیکن واجب کا ترک ہونے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو واجب کا ترک نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہیں تو اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا چاہیے۔ اب ایک مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ اگر تکبیر تحریمہ کی جگہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو دعائیہ الفاظ ہوں یا طلب حاجت کے الفاظ ہوں، مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی،
اس طرح کے اگر الفاظ کہہ کر نماز کی ابتدا کرے تو کیا نماز منعقد ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ فقہاء کرام اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کی جگہ دعائیہ الفاظ استعمال کرنا یا طلب حاجت کے الفاظ کہنا، اس سے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ یوں ہی اگر صرف اکبر یا اجل کہا اور اس میں جلالت اللہ ساتھ نہ لگایا، اس کے ساتھ اللہ ملائے بغیر اجل اور اکبر کہہ دیا تو اس سے بھی نماز منعقد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا استغفر اللہ، اس میں جلالت اس میں ہے لیکن یہ ایک طرح کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کر رہا ہے، یا اس نے کہا اعوذ باللہ یا انا للہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس نے کہا ما شاء اللہ، یا یوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان سے بھی نماز منعقد نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر صرف اللہ کہا یا اللہ کہا یا اللہم کہا تو پھر اس سے نماز شروع ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ضروری ہے۔ علمی گفتگو ہے تو علم اگر انسان کے پاس ہوتا ہے تو کبھی اگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے الفاظ نکل جائیں گے تو فوری طور پر اسے یہ بھی یاد آ جائے گا کہ فلاں مسئلہ میں نے حفظ کیا تھا تو اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے، تو اس طرح اپنی نماز کو یہ واجبات کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مزید ایک اہم مسئلہ ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ بعض لوگوں کو سننے میں یہ آتا ہے کہ امام صاحب مسجد میں نہیں تھے، اچانک کسی اور شخص کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی تو اس میں جلالت کو یا لفظ اکبر کو بگاڑ دیا، کیونکہ بعض لوگوں کے تلفظ درست نہیں ہوتے۔ اب تلفظ درست نہ ہونے کی بنا پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں نے پڑھنا کیسے تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ، اس کو پڑھا اللہ، الف کے اوپر کھڑا زبر انہوں نے پڑھ دیا، یا اکبر کو اکبار پڑھ دیا یا اکبر پڑھ دیا، تو کیا اس طرح پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس پر فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کو اللہ پڑھا یا اکبر کو اکبر پڑھا یا اکبار پڑھا تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس سے تو معنی بھی فاسد ہو جاتے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ جانتا ہے کہ معنی فاسد ہو گئے پھر بھی جان بوجھ کر اس نے پڑھا تو اس کے اوپر حکم سخت لگتا ہے۔ علماء نے کفر تک کا قول کیا ہے۔ اس لیے اپنے تلفظ درست کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں، ایسی نماز کے جو قبولیت کے درجے پر بھی فائز ہو جائے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام کرنا یہ فرض ہے، لہذا جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے ان میں اگر بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے تو اس سے بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس نماز میں قیام فرض تھا تو تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہی تھا، لیکن اس نے بیٹھ کر تکبیر کہی، لہٰذا ایک فرض پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ پہلی رکعت کا اگر کسی شخص کو رکوع مل جاتا ہے تو کیا رکوع مل جانے سے تکبیر اولیٰ کی فضیلت اسے مل جاتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رکعت کا اگر کسی کو رکوع مل گیا، یعنی امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دی اور یہ تاخیر سے پہنچے، اور تاخیر سے جب پہنچے تو امام صاحب کو انہوں نے رکوع میں پایا، اب تکبیر تحریمہ کہہ کر یہ دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، تو رکوع میں جانے سے کیا تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جاتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ امام کے ساتھ پہلی ہی رکعت میں رکوع میں مل جاتا ہے تو اسے تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل جائے گی، یعنی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ محمد اعظم اتاری ضلع پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ نماز کی چند سنت مؤکدہ ارشاد فرما دیں۔ نماز کی بات سنت مؤکدہ سماعت فرمائیے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ثنا پڑھنا یعنی نماز جب شروع کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے تو یہ ثنا پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنایا شرح ہدایہ میں تعوذ پڑھنے کو بھی سنت مؤکدہ قرار دیا کہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ان چاروں سنتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اگر کسی کے ہاں کمی تھی یعنی نہیں پہلے پڑھتے تھے تو اب اسے شامل فرما لیجئے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد انصر اقبال ہے، میں فیصل آباد سٹی میں رہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، بالکل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی روایت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معقبات لا يخیب قائلہن او فاعلہن دبور کل صلاۃ مکتوبۃ۔ ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا کہ ثلاثون و ثلاثون تسبیحتن یعنی 33 بار سبحان اللہ پڑھنا، و ثلاثون و ثلاثون تحمیدتن 33 بار الحمدللہ کہنا، و اربعون و ثلاثون تکبیرتن اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے تو پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے وہ جزا کہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اللہ کی رحمت سے کل بروز قیامت وہ بھی ملے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد اسلم اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ کس وقت کہنی چاہیے؟ بعض نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے تکبیرات مکمل کرتے ہیں پھر سجدہ یا رکوع کرتے ہیں، تو بعض نمازی اس کے برعکس کرتے ہیں۔ تکبیر کب کہی جائے اس کا جواب عطا فرما دیں۔ تکبیرات انتقال میں سنت یہ ہے کہ نماز میں جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے لگیں تب یہ تکبیر شروع کی جائے۔ جیسے اللہ اکبر کہا تو اللہ اس میں جلالت کا الف اس وقت کہا جائے کہ جب منتقل ہونے لگیں، اور جب دوسری حالت میں منتقل ہو جائیں تو تب وہ تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ تو یہ سنت ہے، یعنی تکبیرات انتقال ان تکبیروں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت کہی جاتی ہیں، اور ان میں سنت یہ ہے کہ جب ایک حالت سے منتقل ہونے لگیں تب شروع کی جائے، اور جب دوسری حالت میں منتقل ہو جائیں تو وہاں جا کر یہ ختم ہو جائے۔ اسے ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص پہلے کہتا ہے اور بعد میں منتقل ہوتا ہے یا منتقل ہونے کے بعد کہتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل کریں گے ثواب ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔